بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ حضرات کو اب دعائے قنوت کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں دعائے قنوت یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ڈیلی پڑھنی پڑتی ہے وطروں میں، تو ہمیں اس کا صحیح تلفظ بھی ہونا چاہیے اور ہمیں یہ یاد بھی ہونی چاہیے۔ میں آج عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ اگر جس صاحب کو یہ نہیں آتی وہ کیا کرے، آیا وہ وطر چھوڑ دے یا کوئی اور صورت پڑھ دے یا کوئی اور دعائیں ہیں اس کی جگہ پہ، اس کا حکم کیا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے نا اس کی سماعت فرما لیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ سامعین محترم، جن احباب کو یہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں وہ دعائے قنوت یاد فرمائیں، اور جن کو یاد نہیں ہو سکتی، حافظ اتنا کمزور ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ دعائے قنوت انہیں یاد نہیں ہوئی، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان کی جگہ پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لیں۔ اگر یہ دعا بھی یاد نہیں ہے تو پھر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 بار پڑھ لیں، تو دعائے قنوت کی جگہ پہ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے وطر ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ نماز پڑھیں گے جو ہے وہ تو پھر یہ فضیلتیں اور یہ چیزیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اگر کسی صاحب کو ٹائم نہیں نماز پڑھنے کا، جس طرح کہ آج جو ہے وہ لوگ نمازوں کو ضائع کر کے، المیہ یہ ہے کہ نمازیں ضائع ہوتی ہیں ان پر افسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک وقت تھا کہ لوگوں کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اتنے جو ہے وہ رویا کرتے تھے اپنی نمازیں ضائع ہونے پر، مگر آج کے اس دور میں لوگوں کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تلاوت قرآن کریم کے لیے ٹائم نہیں ہے، مگر جو ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے سامعین سے گزارش کریں گے آپ حضرات جو ہے وہ نماز پنجگانہ ادا کیا کریں۔ نماز پنجگانہ کے بغیر انسان کا چارہ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت سنور جائے تو پھر جو ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم نماز پنجگانہ ادا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔